بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا جو تھمبنیل ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے OIC کی جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس تھی پاکستان میں، وہ اور اس کے حوالے سے جڑے کچھ حقائق ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں انگریزی میں تو اس میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ کانسیکوینسز، یعنی اثرات۔ اب یہ جو کانفرنس ہے یہ ہو گئی ہے، اور اس کو یہاں پر منعقد کرنے سے پہلے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ یہ ہو نہیں، اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا اعلامیہ نہ ہو جس کے اندر جو عیسائی ہیں ان کی کوئی جو وارداتیں ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ بہرحال خیر، یہ ایک ہومیوپیتھک قسم کی کانفرنس یہاں پہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ چاہتے تھے وہ تو نہ ہوا، لیکن جو یہ چاہتے تھے وہ بھی نہ ہوا۔ نہ مانتے بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، یہ جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس تھی اس میں دنیا اسلام کے 57 ممالک کے علاوہ بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، ان کے وزرائے خارجہ بھی تھے، اور اس میں خصوصی طور پہ جو ایک قسم کا شمولیت کا علامتی طور پر جو شمولیت تھی وہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری ہیں ان کی بھی تھی۔ اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے سے پہلے یہ پورے کا پورا جو وزراء خارجہ کا گروپ ہے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا، ان کی ایک کانفرنس یہاں پہ اسلام آباد میں پہلے ہو چکی ہے، اور وہ تھی افغانستان کے بارے میں۔ اور یہ روٹین کی وزراء خارجہ کی کانفرنس تھی جو اس دفعہ پاکستان کے حصے میں آئی، اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی حکومت کے کوششوں سے یہ وقوع پذیر ہوئی۔ ناظرین، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، پاکستانی کی حیثیت سے اگر ہم بات کریں تو موجودہ جو حکومت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ماضی میں جب یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے تب ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پہ انہوں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور یہ ایک قسم کا ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے۔ اور اس ریکارڈ کے ہوتے ہوئے موجودہ جو ان کی اپنی وزارت خارجہ ہے اس کے اوپر جو ان کی گرپ ہے یا ان کے جو اہلیت ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کچھ کر گزرنے کے خواہاں ہیں یا متمنی ہیں۔ ناظرین، یہ اسلامی آرگنائزیشن جو ہے، یعنی تنظیم جو ہے، یہ 1969 میں مارز وجود میں آئی تھی، اور ٹھیک 5 سال کے بعد اس تنظیم کے جو سربراہ تھے ان کو پاکستان کی دعوت پر پاکستان بلایا گیا تھا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 22 مارچ تو نہیں تھا، 22 فروری تھی 1974 کے دن۔ یہ سارے لوگ لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ 22 فروری 1974 کے روز منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس جو لاہور میں ہوئی تھی، اس کے بعد اس کانفرنس کے شرکاء کا حشر کیا ہوا تھا۔ میں اگر ایک طرف سے گننا شروع کروں تو اس میں شاہ فیصل جو 1975 میں ہی قتل کر دیا گیا، شیخ مجیب الرحمن کو بھی 1975 میں قتل کر دیا گیا، پھر انور سادات کا نام لے لیں، یاسر عرفات بھی زہر کھا کے مرنا پڑا ان کو، بھٹو ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب وہ اس وقت تک بھٹو جو تھے وہ پاورفل وزیر اعظم تھے، اور ان کی جو خود مختاری تھی اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا، اور حیران کن طور پر اس وقت جب بھٹو نے الیکشن کروائے تو وہ جو اس کے مخالفین تھے انہوں نے ان تمام لوگوں کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا، جو آج ان کی اولادیں ایک بار پھر اس موجودہ حکومت کو سلیکٹڈ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہی ہیں۔ ناظرین، 1974 کے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بننے والا اتحاد جو تھا اس میں 9 سیاسی جماعتیں تھیں،
جن کا مطالبہ تھا کہ جی اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے، وہ لوگ ایک طرف اپنا جس طرح آج کے یہ 12 اپوزیشن کی جماعتیں شور شرابہ کر رہی ہیں، اسی طرح اس وقت انہوں نے اپنی جو 9 جماعتیں تھیں انہوں نے 9 ستارے جو تھے وہ چمکنے شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح بالکل عین جو آج کا منظر ہے، اسی طرح عدالت میں اس کو لایا گیا اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اس کے اوپر جو کیس بنا کے ڈالا گیا، جو بھی ہے اس کیس کی حقیقت جو بھی تھی، وہ اس وقت کی سپریم کورٹ میں جب پہنچی بات، تو اس وقت 7 جج جو تھے وہ بیٹھے، اور انہوں نے 7 میں سے 4 ججوں نے کہا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کو پھانسی لٹکا دیا جائے، اور ان 3 مخالفت کرنے والے ججوں نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ پھانسی حق نہیں بنتا۔ ان میں سے ایک جج، میں اب بات کروں گا تو میں توہین عدالت کا مرتکب ہو جاؤں گا، وہ بونے جج جن کو اللہ تعالیٰ نے قد 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں دیا ہوا تھا، وہ بعد میں جب پھٹے، میں اس کو لفظ جو مہذب استعمال کروں تو انہوں نے جب اپنے منہ سے بکواس نکالا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو عدالتی قتل ہے۔ اب یہ جو بونے ہمارے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا غلط کیا تھا، اور جب یہ بونے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تب ان کو اس بات کی عقل اور شعور نہیں ہوتا۔ اب موجودہ میں نے نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ میں حکومت میں جا سکتا ہوں، نہ میں جج بن سکتا ہوں، لیکن باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ آج کے اس جدید دور کے بونے ایک دفعہ پھر حرکت میں آئے ہیں۔ اچھا، آج کے اس جدید دور کے ان بونوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ 7 تاریخ کو امریکہ نے کیا حکم دیا، 8 تاریخ کو یہاں پہ یہ نظام مصطفیٰ کے داعی جو ہیں انہوں نے کیا کام کیا، اور پھر یہ جو بونے ہمارے ہیں یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ 22 اور 23 کو یہاں پہ اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستان جو ہے اگلے 2 سال کے لیے اسلامی سربراہ وزراء خارجہ کی جو پوری کمیٹی ہے، کونسل ہے، اس کا سربراہ بننے جا رہا ہے۔ مگر انہوں نے ان ساری چیزوں کو بالکل دیکھنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، جبکہ یہ جو شور شرابہ ڈالنے والے ہیں، یہ جو چیمپئن ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان میں ایک صاحب ہیں جو بھٹو کے نواسے بنتے ہیں، یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین بھی ہیں، اور ان کی انسانی حقوق کے بارے میں یہ جو ہمارے اس وقت تک موجودہ انسانی حقوق ہمارے جو محفوظ کیے جا رہے ہیں مختلف فیصلوں کے ذریعے، انہوں نے کتنے اجلاس بلائے ہیں، اس میں وہ جو سندھ کے اندر قتل ہوئے ہیں صافی، اس کے اوپر انہوں نے کتنی بات کی ہے، اس طرف کوئی ہمارے جو بونے موجود ہیں یہ نہیں دیکھتے۔ ناظرین، 1974 میں پاکستان کے اندر منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم نے بھگتا ہے افغان جہاد کی شکل میں، اور افغان جہاد کے بعد افغانستان کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال کی شکل میں، اور اس کے بعد جب اقوام متحدہ کے اجازتوں سے بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں سو موٹو کے طرح فوری جاگ جاتی ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہو، جہاں پہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، وہاں پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں راتوں رات جاگ جاتی ہیں، دن کی روشنی میں نہیں، رات کی اندھیرے میں بھی جاگ جاتی ہیں۔ پھر یہاں پورے کے پورے یعنی نیٹو جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی آرگنائزیشن ہے، پہلی اقوام متحدہ، دوسری اسلامک سربراہی کانفرنس یا کونسل جو بھی ہے، اور تیسری نیٹو ہے۔ نیٹو پورا 20 سال یہاں پہ زور لگاتا رہا، اور یہاں پہ ہمارے اس عرصے کے اندر 80,000 پاکستانی جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور ہمارا خمیازہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا جو ہم اس ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کے خمیازے میں بھگت رہے تھے، وہ خمیازہ ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ اب پھر ایک دفعہ نئے سرے سے محترم جناب امریکہ صاحب نے حکم جاری کیا ہے،
آپ دیکھیں اللہ بہتر کرے گا۔ حالات جو ہیں وہ ہمارے تمام تر، اب دکھ کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تب یہ پاکستان میں سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پینشن پاکستان سے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں امریکہ میں، ان کے بچے پہلے سے وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے جو اس وقت موجودہ حکومت کے اندر ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 10 سال کے بعد یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو امریکنز کہلانے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اب بھی مکانات باہر ہیں، ان کے اب بھی بچے باہر ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جب تک کنگلے ہوتے ہیں تو تب تک یہ پاکستان کے ہوتے ہیں، جب امیر ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے یہ نہیں ہوتے؟ یہ سارے کا سارا سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو یہاں پہ میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ اب اسمبلی کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہاں پہ 7 تاریخ کو حکم آتا ہے، 8 تاریخ کو اس حکم پہ عمل ہوتا ہے، مارچ کی 7 اور 8 تاریخ کو، اور 9 تاریخ کو اب دیکھیں کہ یہاں پہ آ کے ایک میزائل گرتا ہے، سپر سونک میزائل گرتا ہے۔ اب ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو چیزیں جہاں رکھنے والی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ میڈیکل سٹور ہے تو وہاں پہ دوائیاں پڑی ہیں، جنرل سٹور ہے تو وہاں پہ جنرل گڈز پڑی ہیں، یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میڈیکل سٹور اور دوائیاں جو ہیں وہ اور باقی چیزیں مکس ہوں، بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں میڈیکل سٹور پہ گیا تھا، وہاں سے میں نے یہ دوائی اٹھا لی اور میں نے اس کا پیسے دے دی اور میں نے کھا لی اور زہر تھا مر گیا میں، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے عام حالات میں۔ ہندوستان کے اندر سے بھیجا جانے والا میزائل جو ہے، اب جتنے بھی ہمارے صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لانچر کہیں پڑے ہوتے ہیں اور میزائلز کہیں پڑے ہوتے ہیں، ان کو کیسے جوڑا گیا، ان کو کیسے فائر کیا گیا، کیسے اس کو پاکستان کا رخ دکھایا گیا، یہ سارے وہ سوال ہیں جو اس عین اسلامک سربراہی یہ جو وزرائے خارجہ کی سمٹ ہو رہی تھی تو اس پہ یہ کیوں چھوڑا گیا، اس سے پہلے کیوں نہیں چھوڑا گیا۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ابھی تک تازہ ہے کہ موجودہ جمہوریت کے چیمپئنز میں سے ایک نے بڑے کھلے ڈلے الفاظ میں کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسلامک وزرائے خارجہ کی سمٹ پاکستان میں اور خاص طور پہ اس موجودہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کیسے بلواتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے، اور ہمارے بہت سے ملازم آج سے 50 سال پہلے بھی خودداری کے خلاف تھے اور آج بھی بیکاریوں کے ساتھ ہیں، خودداروں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس طرف سے ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ لوگوں کو شاید نظر نہ آتا ہو، کیونکہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ کا جو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ الگ ہے، ہمارا دیکھنے کا زاویہ الگ ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔